اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یوز آف کولنز یعنی کولنز کا استعمال۔ کولن ایک پنکچویشن کا نشان ہوتا ہے جسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے دو نقطے سے لگائے جاتے ہیں، بالکل جس طرح سے فل سٹاپ کا نشان ہوتا ہے۔ کولن کے نشان کا مطلب ہوتا ہے دیٹ از ٹو سے، یعنی اس کا مطلب ہے، یا پھر ہیئرز واٹ آئی مین، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد باقی کی بات کو مکمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں، مل کر اسے پڑھیں گے۔ یو نو واٹ ٹو ڈو، ریوائز، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، دہرائی۔ تو اب اس جملے میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو کے لفظ کے بعد یہ کولن کا نشان استعمال کیا گیا ہے۔ تو یعنی اس جملے کا مطلب اس طرح سے ہوا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے تمہیں ریوائز کرنا ہے یا دہرائی کرنی ہے۔ تو بجائے یہ لکھنے کے کہ میرے کہنے کا مطلب ہے، اس کی جگہ اس طرح سے کولن کے نشان کا استعمال کیا جا سکتا ہے جملے کے اندر۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ یو مے بی ریکوائرڈ ٹو برنگ مینی تھنگس، اور یہاں ہے کولن کا نشان، کولن کا نشان جسے مراد ہے دیٹ از ٹو سے یا ہیئرز واٹ آئی مین، یعنی میرا مطلب ہے کہ، اور پھر اس کے بعد جملے کے باقی کے حصے کو مکمل کیا گیا ہے۔ اس جملے کے پہلے حصے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو بہت سی چیزوں کو ساتھ لانے کی ضرورت ہوگی، اس کے بعد کولن کا نشان استعمال کیا گیا جسے مراد ہے جیسا کہ یا پھر میرا مطلب ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو لسٹ کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے جنہیں ساتھ لانے کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جملے کے پہلے حصے میں، جیسا کہ یہاں لکھا ہے بکس، پینسلز، اریزرز، اسکیلز اینڈ مارکرز۔ اس سے پہلے ہم کوما کے استعمال سے متعلق ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جب ایک لسٹ کے طور پر بہت سے ناموں کو ایک جملے کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو ہر لفظ کو دوسرے سے الگ دکھانے کے لیے ان کے درمیان کوما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کولن کے بعد جو پہلا لفظ ہے، جیسے کہ یہاں لفظ بکس ہے، تو اس کا جو پہلا لیٹر ہے یہ اسمال ہے، تو لہٰذا اس قسم کے جملے میں کولن کے بعد کیپٹل لیٹر کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی جملے کو کولن کے نشان کے بغیر اگر لکھا جاتا تو یہ جملہ اس طرح سے ہوتا، یو مے بی ریکوائرڈ ٹو برنگ، اور مینی تھنگس کے بجائے اور کولن کے نشان کے بجائے اس کے بعد بکس، پینسلز، اریزر وغیرہ اس طرح سے اس لسٹ کو مکمل کیا جاتا۔ تو یہ اس طرح سے ہو جاتا، یو مے بی ریکوائرڈ ٹو برنگ بکس، پینسلز، اریزر، اسکیلز اینڈ مارکرز۔ لیکن کولن کے ساتھ اس جملے کے شروع کے حصے کو اس طرح سے لکھا گیا ہے جیسا کہ یہ کوئی انٹروڈکشن ہو یا ایک مکمل جملہ ہو، اور پھر باقی کی لسٹ کو بھی اسی جملے میں شامل کرنے کے لیے کولن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے مکمل بات کر لی گئی ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں ساتھ لانے کی ضرورت ہوگی، اور پھر چیزوں کی لسٹ کے متعلق بتانے سے پہلے جملے کے ان دو حصوں کے درمیان اس طرح سے کولن کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان ایگزامپلس کی مدد سے اب ہم کولن کے استعمال سے متعلق اس پہلے رول کو مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوز اے کولن ٹو انٹروڈیوس این آئٹم اور اے سیریز آف آئٹمس۔ ڈو ناٹ کیپٹلائز دا فرسٹ آئٹم آفٹر دا کولن unless اٹس اے پراپر ناؤن۔ یعنی کولن کا استعمال کب کیا جائے گا؟ جب آپ کسی ایک آئٹم کو، جیسے کہ اس پہلی ایگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا، آپ اسے جملے کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہوں یا اس کا تعارف کرا رہے ہوں، یا پھر آپ سیریز آف آئٹمز یعنی چیزوں کی ایک پوری لسٹ کے متعلق جملے میں بتا رہے ہوں، تو اس طرح سے آپ پہلے جب اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیشہ کولن کے نشان کا اس طرح سے استعمال کریں گے۔ اور اس قسم کے جملے میں کولن کے بعد جو پہلا لفظ ہوگا اس کے پہلے لیٹر کو کیپٹل لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر وہ ایک کامن ناؤن ہے، البتہ اگر وہ پراپر ناؤن ہے تو پھر اسے کیپٹل سے لکھا جائے گا۔ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی خاص جگہ، شخص یا چیز کا نام۔ چلیے اب کچھ مختلف قسم کی ایگزامپلس کی مدد سے کولن کا استعمال سیکھتے ہیں۔ مل کر اس اگلی ایگزامپل کو پڑھتے ہیں۔ شی گاٹ واٹ شی ایکسپیکٹڈ، ہائیسٹ مارکس ان ہر کلاس، یعنی اسے وہی ملا جس کی اسے امید تھی، کلاس میں سب سے زیادہ نمبر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے کا یہ جو پہلا حصہ ہے شی گاٹ واٹ شی ایکسپیکٹڈ، یہ ایک طرح سے ایک مکمل جملہ ہے، جبکہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے ہائیسٹ مارکس ان ہر کلاس، یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، اسے
اس کے پہلے حصے کی مدد سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جب کسی صرف ایک لفظ یا فریز جو کہ ایک مکمل جملہ نہیں ہوتا یا کسی نامکمل جملے کو اس طرح کے یہ جو انٹروڈکٹری یا جملے کا شروع کا حصہ جس میں کسی چیز کے طرف اشارہ کیا گیا ہو یا تعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہو، اس کے ساتھ جب کسی ایک لفظ یا فریز یا ایک نامکمل جملے کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ان دو حصوں کے درمیان بھی ہمیشہ کولن کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس دوسری اگزامپل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسے مل کر پڑھتے ہیں، ہی گاٹ واٹ ہی واز لوکنگ فار، یعنی اسے وہ مل گیا جو کہ وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ این اولڈ ہاؤس دیٹ لک لائک نیو اینڈ ڈڈ ناٹ کاسٹ مچ، ایک پرانا گھر جو کہ بالکل نئے کی طرح سے نظر آ رہا تھا اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں تھی۔ تو اگر صرف اس حصے کو دیکھا جائے کہ ایک پرانا گھر جو کہ بالکل نیا لگ رہا تھا اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں تھی، یہ ایک مکمل بات نہیں ہے۔ اس کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے جملے کا یہ جو انٹروڈکٹری حصہ ہے یا شروع کا حصہ ہے جس میں اس بات سے متعلق اشارہ کیا گیا ہے، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کو وہ مل گیا جو کہ وہ ڈھونڈ رہا تھا، اور باقی کے حصے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تو ایک مکمل اور نامکمل حصے کے درمیان جو ہے وہ کولن کے نشان کا اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جملے کے دو حصے جن میں سے ایک مکمل ہو جبکہ دوسرا نامکمل ہو تو ان کے درمیان ہمیشہ کولن کے نشان کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پہلے والا اصول ہے کہ کولن کے نشان کے بعد یہاں جو جملے کے اگلے حصے کا پہلا لفظ ہے اس کے پہلے لیٹر کو اسمال سے ہی لکھا گیا ہے، جیسے کہ ہائیسٹ کا ایچ جو ہے وہ اسمال ہے، اسی طرح این کا جو لیٹر اے ہے اس کے شروع میں یہ بھی اسمال ہی ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جملے کا جو اگلا حصہ ہے یہ اس سے پچھلے حصے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور یہ الگ سے نیا جملہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان ایگزامپلس کی مدد سے اب ہم اس اگلے رول کو بھی سمجھ سکتے ہیں جو کہ کولن کے استعمال سے متعلق ہے۔ مل کر اسے پڑھیں گے۔ A capital letter generally does not introduce a word, phrase or incomplete sentence following a colon، یعنی اگر کسی جملے کے اندر کولن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہو اور اس کے بعد صرف ایک لفظ یا پھر ایک فریز یا پھر جملے کا انکمپلیٹ یا نامکمل حصہ اس جملے میں شامل کیا گیا ہو تو اس حصے کو کیپٹل لیٹر سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلیے اب کچھ اور ایگزامپلس کی مدد سے کولن سے متعلق کچھ اور اہم اصولوں کو سیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ناٹ ریکمینڈیڈ، یعنی یہ طریقہ درست نہیں ہے یا یہ طریقہ تجویز نہیں کیا جاتا، یعنی آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایسا کولن کا اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مل کر اس ایگزامپل کو پڑھتے ہیں۔ آئی وانٹ، اور یہاں کولن کا نشان لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد بٹر، شوگر اینڈ فلاور، یعنی ایک لسٹ سی دی گئی ہے، مکھن، چینی اور میدا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس اگلی ایگزامپل کے شروع میں لکھا ہے ریکمینڈیڈ، یعنی تجویز کیا گیا صحیح طریقہ جو ہے کولن کے استعمال سے متعلق وہ اس طرح سے ہے۔ اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ آئی وانٹ بٹر، شوگر اینڈ فلاور، یعنی مجھے مکھن، چینی اور میدا چاہیے۔ اب کی بار آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے میں کولن کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا، اور یعنی اسی جملے کو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے، ہیئر از واٹ آئی وانٹ، اور پھر اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے کولن کا نشان، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر ہے بٹر، شوگر اینڈ فلاور۔ تو یہ پہلا جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کولن سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ ایک ورب ہے، یعنی یہ ایک ایکشن ورڈ ہے۔ آئی وانٹ یعنی مجھے چاہیے، لہٰذا جب جملے کے اندر ورب یا ایکشن ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کے فوراً بعد کولن کے نشان کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر کسی جملے کے اندر چیزوں کی لسٹ بتائی جا رہی ہو اور اس سے پہلے صرف سبجیکٹ کے ساتھ ورب کا استعمال کیا گیا ہو، جیسے کہ اس پہلے جملے میں بتایا گیا تھا مجھے چاہیے، تو یہاں آئی جو ہے یہ کیا ہے، یہ سبجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ صرف ورب کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ انٹروڈکشن جو ہے یہ بہت مختصر ہے، یہ صرف 2 الفاظ پر مشتمل ہے، لہٰذا اس قسم کے جملے میں کولن کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اس جملے کو دیکھا جائے اس میں یہاں یہ جو انٹروڈکشن ہے یہ خاصا طویل ہے اور یہ ایک بھرپور تعارف ہے، یا اس میں مکمل طور پہ بتایا جا رہا ہے
کہ جو چیزوں کی لسٹ آپ یہاں اس جملے میں شامل کرنے جا رہے ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یعنی ہیئر از واٹ آئی وانٹ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے. اب یہ انٹروڈکشن جو ہے یہ طویل بھی ہے اور یہ مکمل بھی ہے، لہٰذا اب کی بار آپ یہاں وانٹ کے بعد کولن کا استعمال کر سکتے ہیں. البتہ اگر آپ جملے میں صرف آئی وانٹ کے الفاظ استعمال کریں گے تو بہتر ہے کہ جملے کو آپ اس طرح سے لکھیں کہ اس میں کولن کا استعمال نہ کریں. تو ان ایگزامپل کی مدد سے اب ہم اس اگلے اصول کو سمجھ سکتے ہیں جو کہ کولن کے استعمال سے متعلق ہے. مل کر اسے پڑھتے ہیں. Avoid using a colon before a list if it directly follows a verb or preposition that would ordinarily need no punctuation in that sentence. یعنی اگر ایک جملے کے اندر چیزوں کی لسٹ شامل کی گئی ہو اور اس سے پہلے صرف مختصر سا انٹرو دیا گیا ہو جس میں ورب یا پریپوزیشن کا استعمال کیا گیا ہو، ورب سے مراد ایکشن ورڈ اور پریپوزیشن سے مراد ایسے الفاظ جو کہ دو چیزوں کے درمیان تعلق بتاتے ہیں جیسے آن، اباو، بلو، بیفور، آفٹر وغیرہ. تو اس قسم کی کسی لفظ کے بعد پھر اس جملے میں کوئی لسٹ شامل کی گئی ہو تو ان کے درمیان جو ہے وہ کولن کے جو نشان کی ضرورت ہے وہ عام طور سے نہیں ہوتی. تو اسی رول سے متعلق پریپوزیشن والی اگزامپل کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس جملے کو مل کر پڑھتے ہیں. I've seen most of the cities in Pakistan including، اور پھر یہاں ہے کولن کا نشان، پشاور، کوئٹہ اینڈ کراچی. اگلی اگزامپل میں اسی جملے کو دہرایا گیا ہے لیکن اب کی بار یہاں پر انکلوڈنگ کے بعد کولن کا نشان استعمال نہیں کیا گیا. تو لفظ انکلوڈنگ جو ہے اسے پریپوزیشن کے طور پر جملے میں استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے بعد یہ جو کولن کا نشان ہے اس کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو پہلا جملہ ہے اس میں کولن کا استعمال جو ہے وہ درست طور پر نہیں کیا گیا، جبکہ اس قسم کے جملے میں کولن کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوگی. لہٰذا یہ جو دوسرا جملہ ہے جس میں کولن کے نشان کے بغیر جملے کو لکھا گیا ہے یہ درست طریقہ ہے. جیسا کہ اس رول میں ہم نے سیکھا تھا avoid using a colon before a list if it directly follows a verb or preposition that would ordinarily need no punctuation in that sentence. تو یہ تھے کولن کے استعمال سے متعلق چند اصول. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم کولن کے استعمال سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو سیکھیں گے.